بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس ہفتہ کو ہم پورا ہفتہ جشن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آپ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنی قسمت جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ان ہستیوں کے مقروض ہیں، اور مقروض ایسے ہیں کہ اگر ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ قرض اتارنے کی کوشش کریں اور لگی رہیں، جت جائیں، تو پھر بھی ہم اس قرض کو اتار نہیں سکتے۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع یہ ہے کہ مولا علی نے جن غزوات میں، جن جنگوں میں شرکت کی، آپ نے جس بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور پوری جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے کفار کا خاتمہ کیا، کفار کو کلا کما کیا، اس انداز کو آج ہم نے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں مولا علی کے جو ہم ماننے والے ہیں ان کی جو جرأت اور بہادری ہے اپنی نوجوان نسل کو بتا سکیں، اور ان منافقین کا بھی ذکر ہم یہاں کریں گے جنہوں نے مولا علی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کے خلاف سازشیں کی۔ تو آج جس طرح ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے، یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا سے بڑا پیار کرتے تھے، مولا علی سے بہت پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 130 اور حدیث نمبر 8464 کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ایک ایسی جگہ جس کو ہم غدیر خم کہتے ہیں، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسی لائن ہے میرے کریم آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ اس جملے کو جتنا بھی ہم محسوس کریں، اس جملے کی لذت لیں، تو ہم اس کی لذت لے سکتے ہیں۔ لذت اس لیے لے سکتے ہیں کہ میرے مولا علی کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، اور کریم آقا نے یہ فرمایا تھا کہ جو یعنی کہ محدثین بھی اس پہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو ولایت مولا علی کا منکر ہے وہ ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ منکر ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کی نزاکت کو سمجھنا ہے۔ پھر اسی طرح فتح خیبر کا جو واقعہ ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ 1357 اور حدیث نمبر 3499 کے اندر آتا ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے موقع کے اوپر، ان کے فتح خیبر کے موقع کے اوپر مولا علی کی آنکھیں مبارک خراب تھی، جس طرح ہماری آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، تو آپ کی آنکھیں خراب تھیں، متاثر تھیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو کریم آقا نے ان کو ان کے ساتھ نہ لے کے گئے، جس طرح بیماری کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اب صحابہ کرام کی بھی ایک اپنی، ہر صحابی اصل میں کفار کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، اور جب ہر صحابی جنتی ہے تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آپ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے جملے کے اوپر عمل کریں۔ تو جب کریم آقا نے یہ فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری رات سوئے نہیں، ہم جاگتے رہے، ہم اس چیز کو محسوس کرتے رہے کہ کل وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کے نبی یہ جھنڈا دیں گے، یہ علم دیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو مولا علی اچانک آئے، نہیں کہ آپ دیکھیے مولا علی جنگ ہے، جہاد ہے، اور آپ رکے ہوئے تھے، اپنے گھر میں مقیم تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے نبی جہاد کر رہے ہیں، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں، آپ وہاں آئے۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو وہ جھنڈا، وہ علم دیا، اور مولا علی کی اچانک آپ نمودار ہوئے۔ تو یہ اس باتیں اس لیے بتانی ضروری ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے رہنمائی لینی چاہیے، روشنی لینی چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ میرے مولا علی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔
جب آج ہم نے موضوع رکھا ہے تو اس موضوع کے لیے ہم نے بہت ہی سینئر اس سبجیکٹ کے حوالے سے مدعو کیا ہے. میری مراد حضرت پیر خواجہ محمد سلیمان قادری صاحب ہیں. آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر ایک بڑی معروف قدیم اور بڑی روحانی کیفیت والی درگاہ ہے. بہت بڑا حلقے کے اندر پورے صوبے کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اس خانقاہ کے اثرات موجود ہیں, اس کے ماننے والے موجود ہیں. اور پیر صاحب کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ ملنسار شخصیت ہیں, پیار دینے والے آدمی ہیں. تو پیر صاحب سے ہم نے درخواست کی, آپ کی محبت ہے کہ تشریف لائے. پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت نوازش کی بلا پیر صاحب. ان کے ساتھ موجود ہے خواجہ اسرار الحق فخری صاحب. آپ بہت ہی اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. خواجہ فخر جہاں دہلوی کے خاندان سے ہیں اور یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ بڑے قسمت والوں کو ملتی ہیں. کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے, کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے, کہ جو اچھے خاندانوں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ پاک اصل میں چنا ہوتا ہے. اور میں یہ بھی یہاں کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ وہ ہستیاں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے پیدائش سے پہلے ان کی قسمت کا مقدر جگا دیتا اللہ پاک. اور بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں, خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اور دن رات تصوف کی خدمات میں مصروف رہتے ہیں. پھر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, بہت ہی پیار کرنے والے آدمی ہیں, مفتی شاہد محمود مدنی صاحب. ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول کے, اور آپ جانتے ہیں کہ بیکن سکول سسٹم جو ہے یہ پورے پنجاب میں اس کی نیٹ ورک ہے, پھیلا ہوا ہے. ماشاءاللہ 100 کے قریب برانچز کا جو نیٹ ورک ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور درس نظامی کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, بچیوں کا بھی ادارے ہیں, بچوں کے بھی ادارے ہیں, اور ماشاءاللہ پھر حفظ کے حوالے سے بڑا نام اور مقام ہے. اور تھوڑی فیس والے بھی ان کے سکول موجود ہیں اور اچھی فیس والے بھی موجود, یعنی کہ جو جہاں پسند کرے اس سکول میں ان کی جو برانچ نام رکھے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہر لیول پہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی مہربانی. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مولا علی نے جس جرأت اور بہادری سے غزوات میں شرکت کی, جہاد کیا, کیا فرمائیں گے؟ کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یہ قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام, آپ جملہ غزوات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے سوائے تبوک کے. ہم غزوہ بدر کا بھی اگر ذکر کر لیں کہ غزوہ بدر میں ان کی جو ہے وہ شجاعت, جامع مردی کی کیا کیفیت تھیں اور کیسے آپ نے اس جنگ میں پانسا پلٹا. اللہ اکبر. میں تھوڑا سا غزوہ بدر کے حوالے سے عرض کر کے اس طرف چلتا ہوں. جی. یہ بدر جو میدان ہے یہ مدینہ المنورہ سے جنوب مغرب میں کوئی 80 مائلز 130 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جہاں یہ موجود ہے. 5 کلومیٹر اس کا لمبائی ہے, 4 کلومیٹر چوڑائی ہے. صحیح. اور بدر جو مقام ہے اس کی ایک میں جو ہے وجہ تسمیہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہاں ایک شخص بدر بن یخلد آیا تھا اور اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا اس مقام پر. اچھا. جس کا پانی بہت شفاف اور اتنا صاف تھا کہ اس میں رات کو چاند نظر آتا تھا. اللہ اکبر. شیشے کی مانند پانی. شیشے کی مانند پانی ہوتا تھا. تو چاند کو بھی چونکہ عربی میں بدر کہتے ہیں جی, اور اس شخص کا نام بھی بدر تھا. صحیح. تو واقعات میں اس کے جو وجہ تسمیہ ہے یہ 2 چیزیں ملتی ہیں. صحیح. ماشاءاللہ. پھر مقام بدر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے, پس منظر تو آپ کے علم میں ہے کہ ابو سفیان جب شام سے وہ سامان لے کے آ رہا تھا تجارت کا, حالانکہ مکہ قافلہ جو ہے وہ پہنچ گیا تھا امن سے, لیکن ابو جہل نہ ٹھہرا. اس کو لوگوں نے روکا بھی کہ اب چونکہ قافلہ پہنچ چکا ہے تو مسلمانوں نے کوئی نقصان تو آپ کا کیا نہیں. صحیح. لیکن وہ قافلہ وہ لشکر لے کے آ گیا. 900 سے زیادہ کوئی 1000 کے قریب کفار کے لشکر کی تعداد بتائی جاتی ہے. اچھا. اور بدر میں اسلامی جو لشکر تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں وہ 313 تھے. صحیح.
پھر ان کے پاس تلواریں، نیزے اور سامان حرب جو تھا وہ اس سے لیس ہو کے آئے تھے، اور یہاں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جیسے صحابہ دوڑے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اللہ، کیا بات وہ ہے، درخت کی ہلکی سی، اللہ اکبر، اور یہ میدان جنگ ہے، دیکھیں 313 اور 1000 کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سیاہ رنگ کے پرچم جو ہے وہ عنایت فرمایا، جن میں سے ایک مولا کائنات کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بدر کا مقام جو ہے قبلہ پیر صاحب، اس کی بہت ساری اہمیت بھی ہے، سیاسی بھی، اقتصادی بھی، چونکہ یمن سے شام تک یہ جو راستہ ہے تجارت کا، یہ یہیں سے سڑک گزرتی تھی، ٹھیک ہے، اور مکہ سے مدینہ کا راستہ بھی یہی تھا جو لوگ سفر کرتے جی۔ تھے، تو کفار کے ہاں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ 16 رمضان کو لشکر کفار یہاں پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، 17 رمضان مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر گیا، غالباً 3 مارچ 324 عیسوی بنتا ہے، 624 عیسوی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مولا کائنات کی طرف آتے ہیں جی۔ مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ بدر کے مقام پر 313 جو مسلمان تھے، ٹوٹل سارے کا سارا جو اسلامی لشکر تھا، انہوں نے 70 کے قریب کفار کو واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب ان 313 میں سے ایک روایت کے مطابق 34 ہیں، ایک کے مطابق 36 اور 37 تک عدد بتایا جاتا ہے، جو صرف مولا کائنات نے انہیں واصل جہنم کیا بات ہے، یہ آپ کی بہادری، یہ میں سننا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ۔ کہ بدر کے مقام پر اکیلے مولا کائنات نے 36 جو ہے وہ کفار کو واصل جہنم کیا۔ صحیح، صحیح، اور جو روایات میں ہمیں ملتا ہے، یہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ذوالفقار تلوار جو تھی وہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، جی پھر آپ آگے چلیں گے۔ دنیا کرکٹ کی بڑی شوقین ہے، جی، تو میچ ہوتا ہے نا، تو لوگوں اس کو میں بخار چڑھا ہوا ہے، ہاں بخار چڑھا ہوا ہے لوگوں کو، میچ ہوتا ہے نا، تو بیٹسمین جو سب سے زیادہ ٹیم میں سے رنز کرتا ہے، یا بولر جو سب سے زیادہ وکٹیں لیتا ہے، وہ مین آف دی میچ قرار دیا جاتا جی، ہے، ایسے ہی، ایسے ہی، اور پورے میچ کا وہ مرکز اور محور ہوتا ہے، اور ٹیم کی جیت کا سارا سہرا اس کے سر ہوتا ہے۔ جو ورلڈ کپ جیت جائے اس کو بھی لیڈر بن جاتا ہے وہ۔ تو دیکھیں اسی اینگل میں آپ اگر میدان بدر میں دیکھیں تو اسلامی لشکر میں سے سب سے زیادہ کفار کو واصل جہنم میرے مولا نے کیا۔ اللہ اکبر، یوں سمجھ لیں بیٹل بدر جو ہے، اس میں مین آف دا وار جو ہیں وہ مولا کائنات علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ 1358 اور حدیث نمبر 3500 کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاکم مدینہ تھے، تو ممکن ہے انہوں نے بات کی ہوگی، تو کسی نے آگے کہا کہ وہ برا بلا کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ابو تراب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مولا علی کو اس جملے سے پکارتے رہے ہیں۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ مجھے وہ واقعہ بتائیں، مجھے سمجھائیں کہ کیا واقعہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے، اور آپ کی جو بیگم پاک تھی، اپنی لخت جگر تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، مولا علی کہاں ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے چچا زاد کہاں ہیں۔ چچا زاد تھے اپنے کریم آقا کے بھائی تھے، تو رشتے کے اندر منہ بولے بھائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مسجد میں گئے ہیں، تو مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مولا علی نے ایک ایسی چادر لی ہوئی ہے، اور چادر جسم سے ہٹی ہوئی ہے، اور آپ کا جو جسم پاک ہے وہ مٹی، یعنی کہ گرد و غبار کہہ لیں، تو مٹی تھوڑی سی لگی ہے۔ تو ابو تراب مٹی کے باپ، تو اللہ کے نبی نے پیار میں کہا ابو تراب، ابو تراب، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایسا جملہ تھا، ایک ایسی بات تھی کہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ بھی ایسی پھیل جاتی ہیں، جو جوڑنے والے ہوتے ہیں وہ جوڑ دیتے ہیں، اور جو توڑنے والے ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ آپ کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے
کہ جن غزوات میں مولا علی نے شرکت کی، جس دلیری کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، ان کو واصل جہنم کیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اب میں درخواست کروں گا پیر اسرار الحق فخری صاحب سے، دہلوی صاحب سے، کہ نظامی صاحب سے، کئی ماشاءاللہ پیر صاحب کے لقب ہیں، بلکہ القاب ہیں، تو پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس، غزوات، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں جس طرح حضرت قادری صاحب نے جس بدر کا واقعہ پیش کیا، تو بدر کے حوالے سے میں مختصراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ بدر تاریخ انسانیت کی وہ جنگ ہے، اور اس جنگ کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں نظریے کے بنیاد پر یہ پہلی جنگ ہوئی، جہاں نہ مال و زر کی ضرورت تھی، نہ مال کے لیے، نہ زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، نہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی ذاتی عداوتیں تھیں۔ ایک نظریہ، ایک ایمان کہ ایک طرف مسلمان تھے جو اللہ کی ان کے توحید نظریے کو اسٹیبلش کرنے کا یہ موقع تھا، یقیناً، اور اس کے لیے اکٹھے ہوئے، اور آمنے سامنے ایک ہی برادری کے زیادہ تر لوگ موجود تھے۔ اس طرف جناب علی کرم اللہ وجہہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک، اور اس طرف بھی بنو قریش کے کچھ لوگ موجود تھے، مکے کے رہنے والے موجود تھے، جن کے ساتھ رشتے بھی تھے، برادری بھی تھی، تعلقات بھی تھے۔ لیکن جو تلواریں نکلی، جو جنگ ہوئیں، جو قتال ہوا، اس کا سارا جو مقصد تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ان کے دین کی اقامت کے لیے تھا۔ نظریے کے حوالے سے تاریخ انسانیت میں سب سے جو امپورٹنٹ جنگ سمجھی جاتی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ لائن کھینچ دی گئی اس جنگ کے ذریعے لائن کھینچ کہ یہ حق والے ہیں، یہ نہ حق پہ ہیں۔ نہ حق والے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ میں چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی بادشاہت ہو، کوئی بھی سلطنتیں ہوئیں، ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی جنگ تاریخ میں نظر نہیں آتی جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ بھی ہوں، لیکن اپنے اپنے نظریے کے اوپر، جس میں نظریہ ایمان کا ہے، اسلام کا ہے، توحید کا ہے، رسالت کا ہے، ایک دوسرے کے سامنے سربکف ہوں۔ ایسی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ میدان میں اترتے ہیں، کفار کو قتل کرتے ہیں اور اس میدان کو فتح کرتے ہیں۔ تو یہ فتح صرف انسانوں کے قتل کی فتح نہیں ہے کہ ہم نے دشمنوں کو قتل کر دیا، وہ تمام لوگ اس میں قتل ہوئے، ذوالفقار حیدری سے، وہ لوگ جو اقامت دین میں حائل تھے۔ آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا؟ جی، آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا؟ جی، اسی سے وہ قتل ہوئے کہ جو رسول اللہ کے مشن اور مقصد اور بعثت کے مقصد میں جو لوگ حائل تھے، جو اللہ کے نظام کو اور حق کو اس زمین پر پھیلانے میں حائل تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں کی جو کثیر تعداد تھی، الحمدللہ اس اول غزوے میں ان کو جناب علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کر دیا، اور جس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ عددی تعداد ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جو نظریاتی تعداد ہے وہ اس کے بعد پھیلی۔ جتنے لوگ اسلام کے پھیلانے میں حائل ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد نبوت میں حائل ہوتے تھے، اور جتنے وہ قبیلوں کے سردار تھے، ان کی بڑی تعداد غزوہ بدر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں سے قتل ہو گئی۔ جو باقی 2-4 بچے، کچھ بدر میں مارے گئے، کچھ خیبر میں مارے گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتال اشخاص کی تعداد کا نہیں تھا، وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، ان کو جناب علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، مولا علی نے کتنی جنگوں میں شرکت کی اور آپ کے جو کارنامے ہیں اس پہ آپ روشنی ڈالیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولا علی مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو رشتہ تھا، آپ کی جو محبت تھی، آپ کی جو عقیدت تھی، اسی کا تقاضا تھا کہ سوائے غزوہ تبوک کے آپ تمام جنگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے موقع کو کبھی بھی اپنے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنایا، بلکہ آپ کے وہ تاریخی الفاظ کہ جب میں جنگ میں ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی
کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے. اللہ اکبر. یا آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے آئینہ دار الفاظ ہیں. ایمان کا یہ لیول تھا. اور ایمان کا یہ لیول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان، تن، من سب قربان کرنے میں وہ اس سٹینڈرڈ پہ جا چکے ہیں کہ موت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ. آپ فرما رہے ہیں میرے قدم آگے بڑھے موت کی طرف یا موت میری طرف آئے، میں اس میں کوئی فرق نہیں رکھتا. یعنی آپ ہتھیلی پہ جان اپنی رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے سائے کی طرح رہے. سائے کی طرح موت آپ کا سایہ کر رہی ہے اور آپ موت کے سایہ اللہ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا معاملہ ہو یا احد کا معاملہ ہو، خیبر ہو یا دیگر معاملات ہو، ہر جگہ پر آپ کی جو پوزیشن ہوتی تھی وہ ایسی پوزیشن ہوتی تھی کہ جنگ جو ہے اس کا فاتحانہ انداز ڈیپینڈ کر رہا ہوتا تھا اس سائڈ پہ کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر کس انداز سے جنگ کو لے کے چلیں گے. آپ غزوہ بدر کی بات کر رہے تھے، غزوہ بدر میں اور دوسری طرف تو پسینہ آتا ہوگا یقیناً. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جنگ کے میدان میں نا ایک چیز جو زیادہ کاؤنٹ ہوتی تھی وہ تھی کہ کون بہادری کے سامنے پیش آتا ہے. صحیح. تو اسی لیے جنگ کے اندر جو بھی جنگجو آتا تھا وہ اپنا تعارف پیش کیا کرتا تھا، اپنی بڑائی بیان کرتا تھا. تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے تو آپ انا علی ابن ابی طالب، اللہ، اور جس گرج چمک کے ساتھ آپ بات کیا کرتے تھے، پورے دشمن کے لشکر پر ایک قہر کی طرح آپ کی آواز اٹھتی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جاتا تھا کون ان کا مقابلہ کرے گا. اور بظاہر اس وقت آپ کی عمر مبارک دوسرے جنگجوؤں کے مقابلے میں کم ہوتی تھی، اور آتے دوسری طرف لیڈر آتے تھے ان کے، وہی میں کفار گزارش کے کرنے لیڈر لگا آتے تھے کہ آپ کی عمر مبارک کم ہے اور آپ کا تجربہ کم ہے، اور جب آپ کے مقابلے کے لیے آنا ہے تو بڑے بڑے تجربے والے، بڑے بڑے جناب جنگوں کے فاتح جو ہیں وہ حضرت علی کے سامنے آنے سے کتراتے تھے. اور کبھی بچہ سمجھ کے کہتے بیٹوں کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی کو اسی کو بھیجتے ہیں. اور حضرت علی ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو، ان کی شجاعت اور بہادری کو اپنے تلوار کے ایک ہی وار سے خاک پہ ملا ختم کر دیتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری غزوہ بدر میں تو نمایاں ہوئی ہی تھی، لیکن جب احد میں دشمن اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ آیا تھا، جب وہ پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور اس نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ ایک موقع پہ جا کر جہاں اپنے آپ کو فاتح کے طور پہ سامنے لا دیا تھا اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور بظاہر اس وقت جو ہے وہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتی، جو مسلمان جیت چکے تھے. نبی علیہ السلام کی قیادت میں صحابہ کرام اپنی جانیں نشاور کر کے احد کو فتح کر چکے تھے، لیکن ایک سائڈ سے خالی جگہ ملی. تو پھر دوبارہ جب سامنا ہوا تو اس موقع پہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اب جنگ میں ہیں، صحابہ کرام 2-3 گروہ میں ہیں اور دشمن پورا غالب آ رہا ہے، اسی دوران نبی علیہ السلام کو بظاہر چوٹ آ جاتی ہے، آپ کو گرا دیا جاتا ہے اور افواہ پھیلا دی جاتی ہے قد قتل محمد، اللہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. اور جب یہ افواہ پھیلتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب سربراہ کے بارے میں یہ آواز آ جائے تو پھر جنگجوؤں کا لیول کیا ہوگا. اور سربراہ بھی ایسے دنیا میں اور ایسا سربراہ پیدا نہیں ہوتا ہے نہیں ہے، اور وہ بھی صحابہ کرام جن کی نظروں کے سامنے سرکار ہیں. اب اس وقت ان کا دیکھیں، حضرت علی کہتے ہیں جب یہ افواہیں پھیلیں تو میں نے لشکر کے ایک سائڈ پہ دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. میں نے دوسری طرف دیکھا، جب مجھے سرکار نظر نہ آئے تو پھر علی کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جب میرے آقا ہی موجود نہیں ہے تو پھر علی کا یہاں رہنے کا کیا تک بنتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں پھر میں گرجا، پھر میں گیا اور ہر طرف سے ان کو وصل جہنم کرتے کرتے یکدم میری نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی اور سرکار نے مجھ سے محبت میں فرمایا اے علی تو کہاں ہے، اے علی تیرے اصحاب کہاں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ جب آپ موجود ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اتنے میں حضرت علی کہتے ہیں سامنے سے دشمن کا ایک
جتھا جو ہے وہ سرکار پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو میرے نبی نے میری توجہ کی اور فرمایا علی ان کا مقابلہ کیجیے. واسطے جہنم کرو. حضرت علی کہتے ہیں میں ان کی طرف گیا, ان کو پسپا کیا, مارا, جہنم واصل کیا. اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا علی ان کی طرف توجہ کریں. اللہ اکبر. حضرت علی سرکار کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے, رائٹ لیفٹ دائیں بائیں آگے ہر پیچھے طرف آپ جو ہیں وہ حملہ آور ہیں اور ان کو واصل جہنم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اسی دوران وہ جو تاریخی کلمات تھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, کسی نے جب سرکار نے دیکھا نا تو حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ علی آپ پر بڑی جان نشاور کر رہا تھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انا من علی علی منی, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. یہ محبت کا, اتحاد کا, اخلاص کا یہ لیول تھا. سلمان قمر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو تلوار کا نام ہے ذوالفقار, اس تلوار کی حکمت نام کب پڑا, اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں. مفتی شاہد صاحب نے تو ماشاءاللہ ماحول کو گرما دیا. قبلہ پیر صاحب میں اسی طرف ہی آنا چاہتا تھا کہ ذوالفقار جو مولا کائنات کو عطا کی گئی یہ دو لفظوں سے بنی ہے, مرکب ہے, ذو اور فقار. ذو نسبت کا معنی رکھتا ہے اور فقار جو ہے یہ فقرہ یا فقرات سے ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ کمر کے جو مورے ہوتے ہیں نا اس معنی میں آتا ہے. اچھا, تو چونکہ یہ سینٹر پلیس ہاں باڈی کی, ہاں تو یہ تلوار کا جو پچھلا حصہ تھا چونکہ اس کمر کے مورے کی طرح تھا اس لیے اسے ذوالفقار کہا گیا. اچھا اچھا ٹھیک ماشاءاللہ. اور مولا کائنات کو یہ کیسے عطا ہوئی؟ مولا کائنات کی شجاعت دیکھیں. قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے تو سب کا خون گرم ہوا ہے. اللہ اکبر. کہ مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ یوں ہی میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں, اپنی عمر دکھیں, اپنی طاقت اور جرت ٹھیک ہے آپ میں ہے لیکن عمر کا تقاضا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے کفار کے لیڈروں سے اور ان کے جو لشکر کے آتے ہیں سربراہ ان سے آپ ٹکرا جاتے ہیں. تو مولا کائنات کا جملہ بڑا خوبصورت تھا. فرمایا موت علی پہ ٹوٹ پڑے, اللہ اکبر. یہ علی موت پہ آ جائے, علی موت سے گھبراتا نہیں, پیچھے نہیں ہٹنے والا. اللہ اکبر. اور آپ کا ایک فرمان مجھے پھر یاد آیا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ علی کو موت سے اتنا پیار ہے جتنا نومولود بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتا ہے. تو اس نومولود کو گٹی تو آپ نے دی تھی نا, کریم آقا نے دی تھی. کریم آقا وہ کیسا خون بھی برکت والا, آپ گٹی بھی برکت والی, برکتیں ہی برکتیں, برکتیں ہی برکتیں. پھر مولا کائنات کو یہ تلوار عطا کیسے ہوئی؟ اہل تشیع کے ہاں ایک روایت ہے لیکن ویلڈ ہے, بیان کرنی چاہیے. جی جی. وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب مولا کائنات نے یہ شجاعت اور یہ بہادری اور جامع مردی کے کارنامہ دکھایا تو آسمان سے یہ تلوار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتری. اچھا, جبریل امین لے کے آئے بعض روایات کے مطابق. بعض روایات کے مطابق. صحیح. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا فرمان ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بہتر شخص ہے اس کو یہ تلوار عنایت کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات. میرے آقا مولا کائنات سے بدر کے میدان میں کتنے خوش تھے. وہ قبلہ مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ فرمایا کہ علی منی وانا منہ. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار مولا کائنات کو عطا کی. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جناب. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ تلوار جو ہے یہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور گفٹ دی تھی. اچھا اچھا. اور وہاں سے یہ چلتی 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 یہ تلوار جو ہے یہ منبع بن حجاج کے پاس آئی. اچھا. میدان بدر میں وہ شریک تھا, مولا کائنات نے اسے واصل جہنم کیا تو وہاں سے مولا کائنات کو یہ تلوار ملی. اللہ اکبر. اور اس کے مطابق ایک اس کی روایت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تلوار دی نا تو میرے آقا نے فرمایا, بڑے خوش ہوئے میرے آقا. تو آقا نے فرمایا کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جمع مرد بھی تو کوئی نہیں نا. سبحان اللہ. علی جیسا جمع کوئی نہیں, ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. اللہ اکبر. میں تو سمجھتا ہوں اس تلوار کی بھی قسمت جاگ گئی کہ مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی. بالکل. اور پھر اس تلوار نے دین کے لیے بڑا کام کیا. آج باتیں کرنی آسان ہے لیکن غربت کے دنوں میں اور چھوٹی عمر کے دنوں میں کفار کو واصل جہنم کرنا, موت سے ہر بندہ ڈرتا ہے اور جو زندگی ہے ہر بندے کو بڑی پیاری ہے. اور علی موت سے ڈرنے اللہ والے. اکبر. اللہ اکبر. علی موت سے ڈرنے والے ہیں. اللہ. میں اس تلوار کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں جی. پھر آپ آگے چلیں گے. بعض روایات کے مطابق یہ تلوار جو ہے اور یہ جو ہے نا تاریخی منابع یہ ذرا معتبر ہیں. صحیح. کہ یہ تلوار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے محمد بن عبداللہ جن کو نفس زکیہ کہتے ہیں, پوتے ان کے, سوری ان کے پوتے,
ان کے پاس آئی یہ تلوار، اور پھر ان سے یہ تلوار چلتی چلتی جو ہے عباسی دور میں جو خلیفہ منصور تھا جی اس کے خلاف، چونکہ آپ نے کیا تھا، خروج کیا تھا، اس کے خلاف قیام کیا تھا، صحیح. تو آپ کو تو شہید کر دیا گیا، اور یہ تلوار بنی عباس کے پاس چلی گئی. اچھا. پھر وہاں سے یہ تلوار بنی عباس کے جو 5ویں خلیفہ تھے ہارون، ان کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 464 ہجری میں یہ تلوار ترکان سے قاہرہ میں فاطمی خلیفہ مستنصر جو تھا، اچھا. اس کے خلاف، چونکہ ترکان والوں نے اس کے آج کل کہاں محفوظ ہے تلوار؟ بس وہی میں عرض کرنے لگا. جی فرمائیے. ان کے خلاف چونکہ انہوں نے قیام کیا تو ان کے اموال کو لوٹ لیا گیا، اور یہ اس وقت تلوار جو تھی یہ ان سلاطین کے حصے میں آئی. صحیح. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات پاک نے جن غزوات میں شرکت کی، جس دلیری کی ساتھ آپ نے کفار کا خاتمہ کیا. یہ بڑی بہادری کی بات ہے کہ بندے کی عمر بھی کم ہو اور وہ جو کام ہے وہ بڑے کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے یہ جو کام کیا اس کی برکت پیچھے بہت مقدس ہے کہ میرے نبی نے آپ کو گھٹی دی تھی، میرے نبی نے آپ کو اپنی زبان مبارک سے گھٹی دی تھی. یہ بڑی قسمتوں کے فیصلے تھے. اور ایک آپ دیکھیے جس بندے نے کسی بندے نے اگر آج وہ بڑا سے بڑا کارنامہ سر انجام دے دے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا. بڑا نیک بن سکتا ہے کہ صحابی نہیں بن سکتا. اور یہ تو ڈائریکٹ گھر کے تھے، گھر کا سارا معاملہ تھا. اور صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ 1883 کے اندر آتا ہے، حدیث نمبر 2424 کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تھے تو آپ واپسی پہ تشریف لائے تو آپ نے ایک سیاہ اون مبارک نے کمبل کہہ لیں آپ نے اڑا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا. تو میرے کریم آقا نے سب سے پہلے امام حسن کو اپنی اس چادر میں داخل کیا، پھر امام حسین کو داخل کیا، پھر مولا علی کو داخل کیا، اور پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اس مقدس چادر میں لے لیا. ایک آیت جو اللہ کے نبی نے پڑھی، پھر اللہ کے نبی کی پڑھی ہوئی جو آیت ہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں ایک لمحے کے اوپر جو میرے نبی نے کسی کے موقع پہ کوئی بھی بات کسی کے بارے میں کہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ میں تم کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کر دوں، خوب صاف کر دوں. اب دیکھیے کہ بعض مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا یہ تسلسل جاری ہے. جو سید زادے ہیں، جو اہل بیت کے خاندان سے ہیں، یہ بڑے مقدس لوگ ہیں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں. یہ نسبتیں، یہ واسطے، یہ وسیلے ہیں قسمت والوں کو ملتے ہیں. پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ غزوہ احد کے بعد جو سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے یہ غزوہ خیبر کی جنگ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس موضوع پہ بھی مختصراً کچھ معروضات پیش کریں جس میں شجاعت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ معترف ہے. یہ جو غزوہ خیبر کی جنگ ہے یہ فقط کسی قلعے کے فتح کرنے کی یا کسی علاقے کو فتح کرنے کی جنگ نہیں ہے. یہ یہودیوں کا گڑھ تھا اور یہودی اپنی فطرت میں ہمیشہ سے فتنہ برپا کرتے چلے آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ کی بعثت ہوئی اور آپ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اس پورے سفر سے لے کے غزوات میں، سراووں میں جو سب سے زیادہ متحرک لوگ نظر آتے ہیں اور جو مشرکین مکہ اور حضور کی دشمنی کرنے میں سرخیل ہیں وہ دراصل یہودی ہیں. خیبر صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ ان یہودیوں کا مرکز تھا. وہ نہ صرف یہاں بیٹھ کے حضور کے خلاف پلاننگ کرتے، یہاں بیٹھ کے وہ سازشیں تیار کرتے، اور جتنے بھی مسلمانوں کے قافلے ہیں اور جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی، تبلیغی اور جو آپ کے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے طریقے ہیں، ان تمام میں جو لوگ حائل ہوتے تھے ان کو فنڈ کرنا، ان کے خلاف پلان کرنے کا جو جگہ تھی وہ خیبر کا مقام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ارادہ فرمایا کہ ان یہودیوں کی جب تک سرکوبی نہیں کی جائے گی تب تک
یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تب تک یہ دشمن جب تک یہ ہماری جان نہیں چھوڑتے، جو اپنی امتوں پر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہزاروں انبیاء کو شہید کر چکے ہیں، وہ رسول اللہ کے لیے بھی ہمہ وقت ان کے خلاف سازشوں میں مشغول رہتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے کر گئے۔ مختصراً آپ کو پیش کرتا ہوں، جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کو جناب علی کرم اللہ وجہہ نے، جو 20,000 جس میں فوجی تھے، مرہب جیسا جوان تھا، ایک جنبش حیدری تلوار سے اور ذوالفقار کی ایک جنبش سے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دھاک پورے عرب و عجم میں پھیل گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک ایک صحابی اور ان تمام صحابیوں کا جو شجاعت میں سردار ہے، مولا کائنات ہے جناب علی کرم اللہ وجہہ، ان کی ایک ضرب سے وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں، جن کی شجاعت کے، جن کی طاقت کے، جن کی قداوری کے شہرے اور نغمے عرب و عجم میں گائے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف خیبر فتح ہوا بلکہ یہودیوں کا وہ سارا نظام بھی یہاں پہ فتح ہو گیا، جس کے تحت وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا میں اپنی حکومت کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی کا اقتدار ہے، اکانومی پہ قبضے ہیں۔ تو اس وہ اکانومی جو اسلام کے خلاف استعمال کی جاتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد نبوت کے خلاف استعمال کی جاتی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہ صرف مرہب کو قتل کیا ہے، اس پورے نظام کو بھی قتل کر دیا ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب، میں نے جیسے پہلے احد کے معاملے میں گزارش کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے جب یہ کہا نا کہ انا علی منی و انا منہ، تو حضرت جبرائیل امین موقع پہ حاضر ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے جب یہ کہا تو جبرائیل امین نبی علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی آپ سے ہے، آپ علی سے ہیں، اور میں بھی تو ساتھ ہوں، انا منکم، حضور مجھے بھی برکتوں میں اپنے ساتھ شامل فرما لیں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوان مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ہر جنگ کے اندر اپنا نمایاں کردار ادا کیا، اور جس کو آپ نے انٹرو میں خیبر کے موقع کے پر آپ نے ڈسکس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً شریک نہیں تھے، آپ آشوب چشم میں تھے، جس کی وجہ سے آپ شریک نہیں تھے، لیکن آپ سے رہا نہیں گیا۔ صحیح۔ حضرت علی کیونکہ میدان کے کھلاڑی ہیں اور میدان آپ کا ہے، تو حضرت علی سے رہا نہ گیا، اور جو کھلاڑی ہوتا ہے میدان میں اچھا لگتا ہے، وہ میدان میں اچھا لگتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب تبوک کے اندر سرکار آپ کو فرما رہے تھے کہ آپ مدینہ میں رہیں، تو مدینہ میں پھر افواہیں پھیلنا شروع ہوگی کہ علی کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں یہاں پہ خواتین اور بچوں کے لیے رہا؟ یعنی آپ ایک اپنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی جیسا مرد مجاہد اور وہ مدینہ میں اور ڈیوٹی پہ معمور ہے، تو اللہ کے نبی نے مولا علی کسی لمحے بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کا پیچھے رہ جانا، ان کا سوال کرنا، وہ ان کی عظمت کا باعث بن گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون، اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا بھائی ہارون تھا، لیکن میرے پاس نبی کوئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اے علی تیرا مقام و مرتبہ بہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر پہ جب موقع پہ موجود ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب مسلسل یہ جنگ ہو رہی تھی، قلعہ ابھی فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے جو صحابہ کرام میں جنگ کی آگ کو تیز کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں کل اس ہستی کو رجلاً یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کہ میں کل اس بندے کو، صحابی کو، اس مجاہد کو جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ ایک، اور دوسرا میں وہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ صحابہ ہر ایک انتظار میں، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جید کبار صحابہ کہتے ہیں ہم نے رات اسی انتظار میں گزاری ہے، کاش صبح وہ علم ہمیں مل جائے۔ اب وہ صرف علم نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا، صرف وہ فتح نہیں تھی، صرف اس میں جو یہ دو کلمات فرمائے گئے تھے نا کہ اللہ اور اللہ کا رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ محبت سارے ہی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن یہ کسی میں آپ
ہم ڈسکس کریں تو میں کہوں گا مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے. آپ کہیں گے میں لیکن کیا مجھ سے اللہ اور اس کا رسول بھی اسی طرح محبت کرتا ہے؟ یہ جو جملہ تھا یہ سب کے لیے اشتیاقی تھا. اللہ کے نبی نے اگلے دن کہا این علی، علی کا. اب حضرت علی تو موقع پہ موجود بھی نہیں تھے. کہا کہ یا رسول اللہ وہ موجود ہیں. آپ نے جھنڈا دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لینے کے بعد اب انداز کیا ہے، ہزاروں کی فوج ہے اور اس قلعہ کے اندر قلعہ کے اوپر فوج ہی فوج ہے. حضرت علی نے جھنڈا لیا اور جا کے تو جھنڈے کو لہرانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی پہ جا کے پتھروں میں جھنڈے کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور پھر آپ رجس جو پڑھتے ہیں نا کہ میں علی اور میں فلاں، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا، میں اس میدان میں ہوں اور آج میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے. سامنے سے مرحب نے جب یہ دیکھا نا، مرحب کوئی عام آدمی نہیں تھا. مرحب اس وقت 7 10 پہلوانوں کے ساتھ اکیلا کشتی لڑنے والا تھا. جناب پیر سلمان قمر صاحب کیا فرمائیں غزوہ تبوک کے اوپر اگر آپ روشنی فرمائیں؟ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا اشارہ دیا ہے قبلہ مفتی صاحب نے کہ یہ جو ہے حدیث پاک نسائی شریف میں بھی اور مسند ابی یعلا میں بھی یہ غزوہ تبوک سے متعلق جو ہے آقا علیہ السلام نے جو مولا کائنات سے ایک نسبت کا اظہار فرمایا. جی تو میں اس کو مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب نے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو مولا کائنات کو پیچھے چھوڑا. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ مولا کائنات کو پسند نہیں کرتے، ساتھ لے جانا نہیں چاہا، طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے. منافقین کا یہ کام تھا. منافقین کا کام تھا. تو مولا علی دوڑے اور آقا علیہ السلام سے راستے میں جا کے ملے. صحیح. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ علی کو مصطفیٰ ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، اور میں تو میدان جنگ کا آدمی ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں نے تجھے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے. اب حدیث کے الفاظ سنیے. میرے آقا نے فرمایا یا علی انما خلفتک علی اہلی، اللہ میں نے تجھے پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے. دیکھیں لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے گھر کے لیے یہ سربراہ چھوڑ کے جائیں، وہ کوئی چھوٹا آدمی ہوتا ہے. جو خاص بندہ، میرے خیال میں بندہ سفر پہ گزارا کر لیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں گا، لیکن میرے گھر میں اچھا آدمی ہونا چاہیے. صحیح، ٹھیک بات ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تکون بمنزلت ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا غیر انہ لا نبی بعدی. اللہ اکبر. کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. بس اس پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اگر ٹائم میں. جی آپ فرمائیے. یہ جو آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرمایا تیری نسبت میرے ساتھ یہ ہے. صحیح. اس نسبت سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسی نسبت ہے؟ جب تشبیہ دی جاتی ہے نا قبلہ پیر صاحب کسی کو کسی کے ساتھ، پیچھے پوری تاریخ ہوتی ہے. ایک تاریخ بھی ہوتی ہے اور تشبیہ کے لیے 4 جو ہیں وہ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. صحیح. مشبہ، مشبہ بہی، حروف تشبیہ یا حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ. صحیح. تو اس حدیث میں مشبہ تو مولا کائنات ہیں، مشبہ بہی جو ہیں وہ ہارون علیہ السلام ہیں. صحیح. حرف تشبیہ منظرہ ہے، مگر وجہ تشبیہ جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی کہ مولا کائنات کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کیا ہے. یہ بڑا توجہ طلب نکتہ ہے. اللہ اکبر. اکثر اوقات وجہ تشبیہ بیان بھی نہیں کی جاتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو ہیں ماحول میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیر جیسا ہے. اب وجہ تشبیہ بیان نہیں کی جاتی. جی. انسان ہے، شیر ایک جانور ہے، مگر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ شیر لفظ پوری تاریخ ہے نا، دلیر ہوتا ہے. ہاں، تو اس میں جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ اس کی شجاعت، دلیری اور جمع مردی ہوتی ہے کہ یہ شیر کی طرح جمع مرد ہے. ٹھیک بات. اب ہارون علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات کو کیا تشبیہ دی گئی؟ نہ تو نبوت میں تشبیہ دی جا سکتی ہے، اللہ اس لیے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اور میرے آقا نے تو فرما دیا غیر انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں علی. جی جی. تو مولا کائنات نبی نہیں ہو سکتے، یہ وجہ تشبیہ بھی نہیں ہو سکتی. پھر مولا کائنات جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کے خلیفہ ہیں. صحیح. مگر ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہزاری حیات طیبہ میں ہی ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا. صحیح. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ کہ مولا کائنات کے خلیفت امام حسن مجتبی صحیح. خلافت راشدہ میں بھی شامل ہیں. بالکل. ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا ان کے بعد. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی وجہ تشبیہ نہیں ہو سکتی.
صحیح. وجہ تشبیہ جو بات ہو سکتی تھی وہ یہ، اور تاریخی حقائق ہیں اس پہ، کہ ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے نا، تو جو قوم نے پیچھے حال کیا تھا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ اکبر. بچڑا بنا لیا، گمراہ ہو گئے. اور گمراہ ہو گئے سارے، اور ہارون علیہ السلام پر الٹا وہ باتیں تھوپ دیں کہ انہوں نے یہ بنایا. صحیح. مولا کائنات کی حیات طیبہ آپ دیکھیں کہ جب آپ خلیفہ وقت ہوئے تو آپ کے ساتھ وہی سارا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں رپیٹ کی گئی. جنگ جمل دیکھ لیں، جنگ صفین دیکھ لیں، جنگ نہروان دیکھ لیں، صحیح. کہ مولا کائنات کو حق پہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف بھی کیا اور مولا کائنات کے ساتھ جنگیں بھی ہوں. اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین و حضرات. آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کو سنا، مولا علی کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا. ہر کسی کا کہنے کا، پیش کرنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اصل میں ہم یہاں گلدستہ سجا کے بیٹھتے ہیں، اور جب گلدستہ سجایا جاتا ہے تو ایک پھول سے گلدستہ بنتا نہیں ہے. مختلف کلر کے، مختلف خوشبو والے پھول لگائے جائیں تو پھر جا کے گلدستہ بنتا ہے. آج کا ہمارا وظیفہ ہے یا موقیتو، یا موقیتو، قوت دینے والا، طاقت دینے والا، برکت دینے والا. اللہ کی ذات کی ایک یہ صفت ہے. جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار، تو پھر آپ نے اس کی برکتیں، اس کی حکمتیں دیکھنی ہیں. برکتیں کیا ملے گی کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اپنے اس مبارک کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اندر ایک غیبی مدد پیدا کرے گا. آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا اس وظیفے سے. پھر آپ کے اندر معرفت جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کا جو دل ہے، دماغ ہے، روح ہے، وہ نور سے، یعنی روشنی ملے گی، طاقت ملے گی، اس کو انرجی ملے گی، سکون میں آپ چلے جائیں گے. پھر آپ کے اندر ایک جرأت، بہادری، دلیری آئے گی. اور ایسی خواتین خاص طور پہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ میرا جو بچہ ہے بولتا کم ہے، اس کے اندر دلیری آنی چاہیے، تو وہ اپنے بچے کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کرے. اور آج کل بچے بھی ماشاءاللہ چھوٹے نہیں بڑے ہی ہیں، تو ایک لفظ ہے، آپ بچے کو بھی سکھا دیں کہ بیٹا چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہا کرے. اور خاص طور پہ ماؤں سے، والدین سے میں یہ کہوں گا کہ جب ہم یہ وظائف بتاتے ہیں تو ان وظائف کو پڑھ کر جب آپ گھروں سے باہر اپنی اولاد کو نکالتے ہیں، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، تو یہ دم کر دیا کہ ان وظائف سے اللہ آپ کو برکت دے گا. ہمارا یہ جو گلدستہ ہے دین و دنیا پروگرام، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر، آپ کے اندر مولا علی سے جو محبت ہے، عقیدت ہے، اور یہ جو پورا ہفتہ ہم انشاءاللہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. 13 رجب آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ولادت کا دن ہے، اور 13 کی جو شب ہے انشاءاللہ خصوصی ٹرانسمیشن بھی ہوگی نیوز ون کے اوپر. انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پوری رات مولا علی کو ہم سلام عقیدت پیش کریں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.